أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17، پارہ نمبر 15۔ سورہ مبارکہ کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف کچھ اشارہ کیا گیا، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بنی اسرائیل رکھا۔ اور اس کا زمانہ نزول یہ بھی مکی دور کے آخری ایام میں واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی ہے کہ جس وقت آپ کا پیغام عرب کے گوشے گوشے اور چپے چپے تک پہنچ چکا تھا، اور ایک مختصر سی جماعت مکہ میں تیار ہو چکی تھی، اور چونکہ اس دعوت کی بازگشت مدینہ تک بھی سنائی دی جا رہی تھی، تو وہاں پر بھی وہاں کے جو بڑے طاقتور قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کے بھی بہت سارے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے۔ تو لہٰذا اب یہ وقت تھا کہ مکہ سے مدینہ منتقل ہونے کا اور منتشر مسلمانوں کو سمیٹ کر اسلامی اصولوں پر ایک ریاست قائم کرنے کا، اور اس حوالے سے اہل مکہ کو ساتھ تنبیہ کرنا بھی مقصود تھی کہ تمہارے پاس مہلت بالکل ختم ہونے والی ہے، لہٰذا تمہیں الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ یا تو اس دعوت کو قبول کر لو یا پھر اللہ کی طرف سے جو امر آنے والا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور مسلمانوں کو بھی کچھ ہدایات دیں کہ صبر و استقامت کو تھام کے رکھنا ہے، کفار سے کسی قسم کی مصالحت نہیں کرنی، حق پر قائم رہ کر اپنی محنت کو اور اپنے مشن کو آگے جاری رکھنا ہے۔ پہلے رکوع کے اندر بنی اسرائیل کے 2 ادوار کا اجمالی ذکر ہے، اشارہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین میں فساد کرو گے تو تم پر پھر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ تو اس اعتبار سے اب تفصیل تو بہت ہے اس میں، لیکن یہ کہ جتنا مختصر ہو سکا تاکہ نفس مسئلہ بھی سمجھ آ جائے، اور اسی ضمن میں ہم بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ سن رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا تعارف ہو جائے کہ بنی اسرائیل ہیں کون، کہاں سے چلے، اور ان کی جو 2000 سالہ تاریخ تھی اس کی حقیقت، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، بلکہ صاحبزادے 3 تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح اسحاق علیہ السلام، اور ایک ان کے بیٹے مدین بھی تھے کہ جو اہل مدین پورا شہر آباد ہوا تھا۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں یوسف بن یامین بھی شامل تھے، تو 12 بیٹے تھے ان کے، اور وہ کنعان میں پہلے آباد تھے۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام جب مصر گئے، وہ ہم نے گزشتہ دنوں واقعہ اجمالی ذکر کیا تھا کہ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے گھر والوں کو مصر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس وقت 90 92 یا 80 82 بندے تھے ٹوٹل، بنی اسرائیل جتنے بھی تھے ٹوٹل، یعنی ان کی جو اولاد تھی وہ یعقوب علیہ السلام کی، وہ ساری جو تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی تھی۔ پھر وہاں پر آ کر آباد ہوئے تو تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 1350، یہ 1890 یا 1850 قبل مسیح کا معاملہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 برس قبل ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہے، اور وہاں سے یعقوب علیہ السلام، پھر وہاں سے بنی اسرائیل۔ تو 1350 قبل مسیح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تورات نازل فرما کر بنی اسرائیل کو امت مسلمہ ہونے کا اعزاز بخشا، انہیں شریعت دی، انہیں کتاب دی۔ پھر تقریباً 1400 قبل مسیح میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے۔ پیچھے سارا واقعہ فرعون والا، فرعون کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، بارکہ جب وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر سے تو ان کی تقریباً تعداد 6 لاکھ کے لگ بھگ تھی، یعنی جب مصر میں آئے تو 90 92 تھے بنی اسرائیل، اور جب کچھ سالوں کے بعد وہاں سے واپس نکالا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب اس کے پیچھے ایک مستقل ایک پس منظر ہے، چونکہ بنی اسرائیل باہر سے آئے تھے،
یوسف علیہ السلام وہاں پر بادشاہ بن چکے تھے، اور بادشاہ کے الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہ کے دین پہ ہوتے، لہذا بنی اسرائیل کو بڑا مقام حاصل تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام جب وفات پا گئے تو پھر وہاں کی جو پہلے سے قوم آباد تھی قبطی، ان کو پھر یہ احساس ہوا کہ یہ باہر سے آ کر ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، حالانکہ ملک ہمارا، سلطنت ہماری۔ تو پھر پانسا پلٹنے لگا اور پھر قبطی اوپر آنے لگے اور بنی اسرائیل پہ انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جن کی بنیاد پر پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کو وہاں ان کی گویا قید سے اور فرعون کی قید سے نجات دلا دی۔ خیر وہ مصر سے نکل کر آگے دریائے شاہ پار کیا، سارے کا معاملہ۔ تو پھر اس کے بعد ان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اب واپس فلسطین جاؤ، تمہارا شہر اصل فلسطین ہے، وہاں پر امالکہ نامی قوم مسلط تھی، ان کے قبضے سے فلسطین کو آزاد کراؤ۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تو وہ صاف مکر گئے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جا کے لڑیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انکار کر دیا۔ سزا کے طور پہ 40 سال تک ان کو اللہ نے وادی سینا میں بھٹکائے رکھا۔ ادھر ہی وادی تی بھی مشہور ہے کہ صبح سے شام تک چلتے، پھر اسی میدان میں 40 سال تک۔ اب اس میں ہوا کیا کہ جو قوم نسل آئی تھی 40 سال یعنی پہلے دنوں میں، وہ مر گئی۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے، تو ان کے خلیفہ بنے جانشین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ پھر انہوں نے جو نسل وہاں صحرا میں تیار ہوئی تھی، کیونکہ صحرائی اور پہاڑی لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، کہ وہی مقاصد کی نگہبانی کرتے ہیں۔ پھر وہ سخت حالات میں پل بڑھ کے جوان ہوئی تو پھر انہوں نے یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین پہ حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ غلطی یہ ہوئی کہ اس سلطنت کو ان 12 قبیلوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مضبوط سلطنت قائم ہو جاتی، 12 قبیلے تھے، 12 حصوں میں تقسیم کیا، اور تقسیم سے ویسے بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے ملک پاکستان یا ہندوستان میں انگریز کے اصول پر آیا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ان کو تقسیم کرو اور ان پہ حکومت کرو۔ یہ بڑا پیارا فارمولہ ہوتا ہے۔ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو تقسیم کیا، اب سلطنتیں چھوٹی چھوٹی بن گئی، تقسیم سے کمزور ہو گئے، اندرون خانہ بھی مسائل پیدا ہو گئے، اور شام اور اردن کے اندر جو مشرکین آباد تھے قومیں، انہوں نے کیا کیا، ان پہ حملہ کیا اور کافی سارا علاقہ ان سے چھین لیا۔ اس دوران پھر اس وقت کے جو نبی تھے حضرت سموئیل علیہ السلام، ان کے پاس گئے بنی اسرائیل اور جا کر کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے، کوئی سپہ سالار، تاکہ ہم مل کر ان کے خلاف لڑیں، وہ تو ہم سے ہمارا ملک چھینتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر سموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو، سورہ بقرہ میں واقعہ گزر چکا ہے، طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، اور پھر انہوں نے لشکر تیار کیا جس میں داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا اور جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہ دوبارہ سلطنت انہوں نے قبضے میں لے لی۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 4 دور ہیں جن کا ذکر بنی اسرائیل کا اللہ نے کیا ہے، کہ آپ کے 4 دور ہیں، 2 دور عروج کے ہیں اور 2 دور زوال کے ہیں۔ تو یہ پہلا دور عروج ہے کہ جب ان کو پھر انہوں نے مل کر جب حملہ کیا حضرت طالوت کی قیادت میں، پھر انہوں نے سلطنت قائم کر لی۔ تقریباً 16 سال حضرت طالوت نے حکومت کی، ان کے بعد تقریباً 40 سال داؤد علیہ السلام حکمران رہے، ان کے بعد پھر 40 سال سلیمان علیہ السلام، اور یہ تقریباً 300 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کا روشن دور، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارا دور خلافت راشدہ تھا، وہ ان کا دور خلافت راشدہ تھا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام تک، یعنی داؤد علیہ السلام طالوت سے لے کر سلیمان علیہ السلام تک، یہ تقریباً 200-300 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس میں ان کو عروج ملا۔ جب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو اس کے بعد اس پوری سلطنت کو ان کے 2 بیٹوں نے تقسیم کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے سلطنت تقسیم کر لی، اور اس میں ایک بن گئی شمالی مملکت کہ جس کا نام اسرائیل رکھا گیا، اور اس کا دارالخلافہ سامریہ تھا، جبکہ دوسری تھی جنوبی مملکت جس کا نام یہودیہ تھا، اور اس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ چونکہ تقسیم ہو چکی تھی لہذا پھر وہ آہستہ آہستہ وہی مسائل، بنی اسرائیل کی وہی عادتیں، وہی نفس پرستی، خواہش پرستی، دین کا مذاق اڑانا، گویا دین آہستہ آہستہ ان کے معاملات سے نکل گیا۔
بالآخر ان پر پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا اس طرح برسا کہ جو شمالی سلطنت تھی وہ تو آشوریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئی، اور یہ تقریباً 700 یا 800 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد 587 قبل مسیح میں بخت نصر، جس کو نیبوکڈ نظر کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس نے جنوبی سلطنت پر حملہ کیا اور پوری سلطنت کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ لاکھوں یہودی قتل کیے، کئی لاکھ قیدی بنا کر بابل لے گیا، اور ہیکل سلیمانی، ٹیمپل کا نام آج جدید دور میں آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ کچھ میڈیا سے وابستہ ہیں اور عالمی حالات پہ اگر آپ کی نظر ہے تو تھرڈ ٹیمپل کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ خیر آگے میں مختصر بات کر دوں گا۔ تو داؤد علیہ السلام نے ہیکل، جو عبادت خانہ تھا، معبد تھا، اس کی تعمیر شروع کی تھی، جس کی تکمیل سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تھی، تو انہی کی طرف منسوب کر کے اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا تھا۔ بخت نصر نے اس کو تباہ و برباد کیا، حتیٰ کہ اس کی بنیادیں تک کھود کے ختم کر دی۔ تو پھر یہ پہلا دور زوال تھا بنی اسرائیل کا، اور تقریباً یہ بھی 250-300 سال پر مشتمل ہے۔ یہ بابل میں غلامانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اگلا دور تیسرا، وہ کیسے آیا کہ 539 قبل مسیح میں ایران کا بادشاہ کہ خورس یا پھر ذوالقرنین، اس نے عراق پہ حملہ کیا اور بابل کو فتح کر لیا، اور پھر اس نے یہودیوں کو کہا کہ جاؤ اپنے آبائی علاقے فلسطین میں جا کے آباد ہو جاؤ۔ پھر قافلے وہاں سے چلے، فلسطین پہنچے۔ ادھر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جنہوں نے توبہ کی آواز لگائی اور تجدیدی اور اصلاحی تحریک شروع کر دی، کہ جس کی بنیاد پر بنی اسرائیل پھر اپنے اسی رخ پر آ گئے، للہیت، خوف خدا اور دین پر عمل۔ تو یہاں سے گویا کہ ان کا دوسرا دور عروج شروع ہو گیا۔ پھر عزیر علیہ السلام کی کوششوں سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس دوران بھی یونان نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، کہ یونان کا جو بادشاہ تھا اینٹیوکس ثالث 198 قبل مسیح نے، اس نے پھر وہاں پر حملہ کر کے فلسطین پہ قبضہ کر لیا، اور اس نے پوری کوشش کی کہ یہودیوں کو وہاں سے بے دخل کیا جائے، لیکن چونکہ عزیر علیہ السلام نے ان میں دینی روح پھونک دی تھی، لہٰذا وہ ڈٹ گئے، جم گئے، اور انہوں نے کیا کیا، ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اور تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے ایک عنوان ملتا ہے، یہ وہی اسرائیلی تھے کہ جنہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور پھر ان کو شکست دی، یونان کو وہاں سے باہر نکالا، اور مکابی سلطنت کے نام سے ایک سلطنت انہوں نے قائم کر دی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ پھر عروج رہا بنی اسرائیل کا، اور بالآخر پھر کیا ہوا کہ یہ مکابی سلطنت بھی پھر آہستہ آہستہ اپنے حقیقت کھو بیٹھی، کمزوریاں پیدا ہوتی چلی گئی، اور اتنے حالات خراب ہوئے کہ اسرائیلیوں نے خود ہی انہوں نے دعوت دی، رومی فاتح تھا پومپئی، اس کو کہ وہ فلسطین میں آ جائے۔ جب وہ فاتح آیا تو اس نے کیا کیا، آ کر بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، اور یہودیوں کی آزادی کو اس نے بالکل ہی ختم کر دیا۔ یہ تقریباً 63 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 63 برس پہلے کا، یعنی سارے واقعات عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے ہیں۔ یہ 63 سال قبل یہ پومپئی نے سارا معاملہ کیا، اور اسی دوران ایک یہودی تھا ہیرود اعظم کا بھی اکثر نام تاریخ میں سنائی دیتا ہے، اس نے کیا کیا، اس سلطنت پہ قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس کے 3 بیٹے، انہوں نے اس سلطنت کو تقسیم کر لیا اور اسرائیلیوں پر حالات تنگ کر دیے۔ یہ وہی دور تھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کی اصلاح کریں، ان کے دین کی تجدید کریں، اور ان کو دوبارہ اپنے دین پر کھڑا کریں۔ ظاہر یہ مشن جب عیسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تو مخالف یہود جتنے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے ان کے خلاف اتحاد کر لیا کہ ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، اور پھر انہوں نے بالآخر مخالفت کی، عیسیٰ علیہ السلام کو واجب القتل قرار دیا، اور اس وقت کا رومی گورنر جو تھا پونٹس پیلاطیس، اس کو کہا کہ آپ سزائے موت کے پروانے پہ دستخط کریں۔ دستخط کروائے گئے، اور انہوں نے اپنے گمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اب اس کے پیچھے پس منظر کہ اللہ نے جس وہ آدمی نے بغاوت کی تھی اور مخبری کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پہ ہیں، جا کے ان کو مار دو، وہ کمرے میں داخل ہوا تو اللہ نے اس پر شبیہ ڈال دی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس کو لوگوں نے عیسیٰ سمجھ کے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ قرآن وضاحت کرتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہیں سولی دی،
بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، بجائے عیسیٰ علیہ السلام کے اس آدمی کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو یہ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو پھر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین اور ماننے والے تھے ان پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ان کی کشمکش شروع ہو گئی کہ یہودی اور عیسائی آپس میں لڑ پڑے، اور بالآخر ایک سخت فوجی کارروائی 70 عیسوی میں پیش آئی کہ جس میں رومن ٹائٹس نے آ کر یروشلم کو فتح کر لیا اور اس نے یہودیوں کا دورہ بالکل ختم کر دیا۔ ہیکل سلیمانی جس کو دوبارہ عزیر علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس نے پھر گرا دیا۔ 70 یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد یہ معاملہ پیش آیا، اور اب 2022 جا رہا ہے، یعنی 2022 70 نکال دیں، تقریباً 2100 سال ہو چکے ہیں وہ ہیکل سلیمانی مسمار پڑا ہوا ہے، اس کی ایک دیوار ٹوٹی وہاں پر باقی ہے جس کو یہودی دیوار گریہ کہتے ہیں، اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کالے کوٹ پہنے ہوئے، لمبی ٹوپیاں پہنی ہوئی، کتابیں اٹھا کر دیوار کے پاس کھڑے ہو کر وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہیکل سلیمانی جو تھا جس کو رومن ٹائٹس نے گرایا تھا، وہ اس کی باقیات ہیں، اور یہاں سے پھر یہود کا زوال کا دور شروع ہوا، یعنی چوتھا دور، اور اب تک وہ ذلت کے دور میں رہے۔ اب تک وہ دوبارہ 2000 سال بیت چکے ہیں، ہیکل کو تیار نہ کر سکے، تعمیر نہ کر سکے۔ 1948 میں جا کے 1920 میں بالفور ڈکلیریشن کے دوران، اب یہ تفصیلی واقعات ہیں کہ پہلے جنگ عظیم اس کی بنیاد بھی اسرائیل نے ڈالی، ایک بوسنیا کا سردار مارا گیا تو اس کی بنیاد پر پہلے جنگ عظیم ہوئی، 10 کروڑ لوگ گئے۔ اس کے بعد بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کیا گیا۔ 1945 میں پھر دوبارہ جنگ عظیم ہوتی ہے، اور 1948 میں باقاعدہ اس سلطنت کا اعلان کر دیا گیا، اور اب دنیا پر تیسری جنگ عظیم کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور اس کا پس منظر پیش منظر کیا ہے؟ اب اسرائیل کا ورلڈ آرڈر دنیا پہ نافذ کرنا ہے ہم نے، تو اس پر محنت جاری ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں، تالمود ان کی کتاب، وہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم دوبارہ دنیا پہ حکومت کب کریں گے؟ کہ جس وقت ہمارا مسیحا آئے گا، وہ دجال کو اپنا مسیحا کہتے ہیں۔ پھر مسیحا کب آئے گا؟ اس کا آنا یہ مشروط ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر پر، یعنی تھرڈ ٹیمپل، یعنی پہلی دفعہ تو بنایا تھا نے سلیمان علیہ السلام نے، پھر بخت نصر نے گرایا، پھر دوبارہ بنایا تھا عزیر علیہ السلام نے، تو رومن ٹائٹس نے گرا دیا، اب تیسری بار اس کی تعمیر ہوگی۔ تھرڈ ٹیمپل آپ لکھیں یوٹیوب پہ تو پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس وقت گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اب آخری جنگ عظیم، یعنی پہلی جنگ عظیم کے پیچھے بھی کردار یہودیوں کا، دوسری جنگ عظیم کے پیچھے بھی یہودی، حالانکہ عیسائیوں کی گود میں بیٹھ کر یہ یہودی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ اب تاریخ کا پس منظر اٹھا کر دیکھیں تو عیسائیوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ نعوذ باللہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ولد الزنا ہونے کا الزام لگایا، کتابوں میں لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کو عیسائی اپنا خدا کہتے ہیں، یہودی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن عیسائیوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان میں کیتھولک جو ہیں وہ پھر اپنے مذہبی رجحانات پر قائم ہیں، آرتھوڈوکس اور اس کے بعد آگے پروٹسٹنٹ، انہوں نے تو رئیسی کسر نکالی۔ تو یہ ساری وہ حالات ہیں جو اس وقت امت کے اندر موجود ہیں، اور ان حالات کے پیش نظر وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی اب یہودی کہتے ہیں کہ بہت مار کھا چکے ہیں ہم۔ پھر آپ کو یہ ہٹلر کا دور پتہ ہے، بلیک ہول کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو اتنا بے دردی سے مارا، اتنی بے دردی سے، کنٹینروں میں ان کو بند کیا، ان کو بے لباس کیا، ان کے بال کاٹے بالکل، اور وہاں پر قتل کر کے ان پر ایسا مادہ چھڑکا کہ جس سے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ سیال مادہ بن گئے، اور اس کی کھاد بنا کر اس نے کھیتوں میں ڈالی تھی۔ اتنی برے طریقے سے اس نے یہود کا قتل عام کیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب بہت ہوگی، اب ہم نے حکومت کرنی ہے۔ لہذا حکومت کب ہوگی؟ جب دجال آئے گا۔ دجال کب آئے گا؟ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوگا، اور تھرڈ ٹیمپل کب تعمیر ہوگا؟ جب مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا۔ لہذا اب پوری تیاری اس بات پر ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے۔ اس پر آپ نے کل جمعے کا بھی غالباً میں نے سنا ہے، کسی کا سٹیٹس میں نے دیکھا تھا کہ اسرائیل نے پھر جارحیت کی ہے، کیونکہ جمعے کے دن وہاں پر فلسطینی جمع ہوتے ہیں، تو انہوں نے بڑی بے دردی سے انہیں مارا بھی ہے، شیلنگ بھی کی ہے، اور کافی کو نقصان پہنچایا انہوں نے۔ تو بہرکیف اللہ معاف کرے، امت مسلمہ زندہ لاش نہ ہوتی نا اگر، تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا کہ قبلہ اول پہ وہ بوٹوں سمیت آ کر، اور ہمارے مسلمان جو سجدے میں ہوتے ہیں ان کو آ کے ٹھوکریں مارتے ہیں وہ۔
عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، ان کے دوپٹے کھینچ لیتے ہیں، اور ہم میڈیا پر بیٹھ کر یہ مناظر دیکھتے بھی ہیں، لیکن کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. کیوں؟ کہ وہ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر. جس ایمان کی بنیاد پر انصار کے بازار میں ایک عورت گئی مسلمان، بازار یہودیوں کا تھا، ایک عورت گئی، ایک یہودی نے، دشمن ہے ہمارے ازلی، ہم تو ان کو دل سے لگا کے بیٹھے ہوئے نا، ہماری تہذیب یہودیوں کی، ہمارے چہرے یہودیوں والے، ہمارے طور طریقے ان والے، کیا ان کو ہم شکوہ گیلا کریں؟ اپنے صفوں کے اندر ان کے ماننے والے موجود ہیں. جب تک خود کو نہیں بدلیں گے اللہ نظام کو نہیں بدلے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک خود کو نہیں بدلو گے نا اللہ بھی نہیں بدلتا. ظفر علی خان نے بھی کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہمارے منہ پر کتنا بڑا تمانچہ ہے، کتنے عرصے سے بیت المقدس وہ پہلے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا تھا اپنے دور حکومت میں، پھر 12ویں صدی میں آ کر صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا تھا. اب اس کے بعد 1000 سال کا عرصہ بیت چکا، وہ یہود کے قبضے میں ہے. ہماری فوجیں بن چکی ہیں، ہمارے وہ جدہ میں اجتماعی مسلمانوں کے لشکر بھی تیار ہو چکے ہیں، لیکن کسی میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اپنے قبلے اول کو آزاد کرا لیں. تو یہ چیزیں امت کی انتہائی بے حسی پر دلالت کرتی ہیں کہ دشمن تیاری کر چکا ہے. ہیکل سلیمانی کا نقشہ تیار ہے اور اس کی انہوں نے ویڈیو بنا لی ہے کہ وہ کس قسم کا ہوگا. بس دیر اس چیز کی ہے کہ آج شہید کریں یا کل شہید کریں مسجد اقصیٰ کو. اور روایات میں لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ جب شہید ہوگی تو دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر یہی وہ دور ہوا اور انہی ایام میں اگر وہاں پہ یہ معاملہ پیش آ گیا تو میں کیا کروں گا، آپ کیا کریں گے؟ ہم تو یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ فضول مارے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے جب جنگ عظیم ہوگی تو لڑنے والے لڑیں گے، ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا. اس میں علماء نے تجزیہ کیا ہے کہ وہ 99 کون ہوں گے؟ جو فضول لوگ ہوں گے. جیسے کہتے ہیں نا فالتو سامان ڈسپوز آف کرنا، تو نکموں کو اللہ ہٹائے گا پہلے، یہ گن تو سائڈ پہ کرو نا، یہ کسی کام کا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ہم اس گن میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم گئے ہمارے روزے، گئی کیا روزے ہماری، کیا نمازیں. یہ تو انفرادی عمل ہے، اجتماعی طور پہ کفر کا نظام چل رہا ہے اور اس کے سائے میں ہم نمازیں کیا ادا کرتے ہوں گے، روزے ہماری، سحری افطاریاں کیا ہوں گی ہماری. تو یہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں اپنی بات آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میں آپ کو قرآن کا، یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل. اللہ نے لکھی ہر چیز اس میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. یہ بخت نصر کے معاملے کی طرف اشارہ ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں آگے چل کے آتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، کہ بنی اسرائیل والوں جب وہ آخری وعدہ میرا پورا کرنے کا وقت آئے گا نا، میں تم سب کو لپیٹ کر ایک جگہ پہ جمع کر دوں گا. آج اسرائیل کی ریاست کا قائم ہو جانا، یہود کا پوری دنیا سے وہاں نقل مکان نہیں کرنا اور وہاں پر ریاست کی بنیاد رکھنا، یہ کیا ہے؟ جئنا بکم لفیفا. اللہ ان کو جمع کر رہا ہے، وہ جمع ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے نا. اگر آج کے دور میں وہ جمع ہو رہے ہیں تو کل ہم پر بھی تو کوئی ذمہ داری آنے والی ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی نہیں سوچ بچار کرتے. ہم نے کیا سمجھا کہ بس دکان کھولنی ہے، ہمارا وہی کام ہے، اپنی نوکری کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، بس وہی ہمارا کام ہے. ہمیں انہوں نے اپنا غلام بنا کر ہمیں تو ادھر لگا دیا اور خود وہ کہاں سے کہاں تک چلے گئے. تو برکت یہ کچھ تاریخ تھی بنی اسرائیل کی کہ خلاصہ جس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پر 4 دور گزرے ہیں، 2 دور عروج کے. پہلا دور عروج یوشع بن نون نے جب جہاد کا آغاز کیا وہاں سے لے کر سلیمان علیہ السلام تک، یہ پہلا دور عروج تھا. پھر ان کے بعد 300 سال تک دور زوال ہے کہ جب آشوریوں نے اور بخت نصر نے حملہ کیا. پھر اس کے بعد دوبارہ جب ذوالقرنین بادشاہ نے انہیں آزاد کیا، دوبارہ فلسطین میں آباد کیا، تو پھر عزیر علیہ السلام نے آ کر ان کی محنت کی، ان کو دین کی طرف راغب کیا اور دوبارہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. اور چوتھا دور 70 عیسوی میں جب رومن ٹائٹس نے آ کے بقیہ جو ان کی چیزیں سب کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ کے نبی فرما گئے کہ جو حالات بنی اسرائیل پر آئے تھے نا، بعین ہی وہی حالات میری امت پر آئیں گے. یعنی اب اگر بنی اسرائیل پہ 4 دور گزرے ہیں تو لا محالہ امت مسلمہ پر بھی 4 دور گزرے ہیں. صرف 2 لفظوں میں اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ 2 دور مسلمانوں پر کس طرح آئے. کہ مسلمانوں کا پہلا دور عروج وہ عربوں کی قیادت میں تھا. عربوں کی 300 سال تک تقریباً مسلمان کا دور عروج تھا کہ جب تک قیادت عرب کے پاس تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صلیبیوں نے آ کے حملہ. جب ہم اپنے اسی بات پر پیچھے ہٹ گئے، دین سے دور ہو گئے،
اسلامی نظام سے منہ پھیرنے لگ گئے، ہمارے اندر بے دینی آنے لگی، تو پھر اللہ نے پہلا عذاب کا کوڑا ہم پہ برسایا صلیبیوں کی صورت میں، کہ جنہوں نے آ کر ہم پہ حملے کیے اور بہت نقصان کر دیا ہمارا۔ پھر اسی طرح تاتاریوں میں سے ہلاکو اور چنگیز خان، جنہوں نے عالم اسلام میں کتنا قتل و خون کیا وہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ اقبال نے جا بجا کیا ہے اس پر عکاسیاں، تاریخ کو اشعار میں لایا ہے۔ تو پھر تاتاریوں نے اور آ کر چنگیز اور ہلاکوں نے جو ہمارا حال کیا، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے مسلمانوں کے، وہ دیکھتے تھے مسلمان کدھر ہیں۔ ہلاکو خان گھومتے پھرتے تھے، مسلمان کدھر ہے، مسلمان جہاں بھی نظر آتا مارو، گردنیں کاٹو گردنیں کاٹو، بس اتنا معاملہ پہنچ چکا تھا کہ تاتاری عورت اگر کسی مسلمان مرد کو دیکھتی، وہ کہتی ادھر کھڑا رہ، میں جا رہی ہوں تلوار لینے، تیرا سر قلم کرنا ہے، تو مسلمان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ قدم آگے بڑھا سکے، وہ عورت آ کر سر قلم کر دیتی۔ یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ایسے نہیں برسے، وہاں کچھ مسائل تھے، اور اس سے زیادہ آج کے دور میں مسائل ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کل کہ ہم پر ہلاکو مسلط ہو جائے، تو پہلے ہمیں سوچنا ہے، اس بارے میں تیاری کرنی ہے، اس حوالے سے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے انہی تاتاریوں میں سے تیمور لنگ اور ان کو پھر قبول، یعنی اب اللہ نے ترکوں کو اٹھایا، ترکوں کو، کہ جن کے اندر ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی، کہ جنہوں نے عظیم سلطنتیں قائم کی اور دوبارہ اسلام کو عروج دیا۔ کہاں سے نکلے؟ تاتاریوں میں سے، اللہ نے وہیں سے بندے اٹھا لیے۔ ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اللہ نے وہاں سے بندے اٹھا لیے۔ پھر خلافت عثمانیہ 3 براعظموں پر قائم تھی، جو ہمارے قریب 1920 میں اس کا بھی کیا کر دیا گیا؟ خاتمہ کر دیا گیا۔ اور دوسرا ہم پر زوال کب آیا؟ کہ جب یورپی اقوام ہم پر مسلط ہوئیں، کہ جن میں انگریز، فرانسیسی، اطالوی، ہسپانوی اور ولندیزی، جنہوں نے پورے عالم اسلام پہ کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ اور بالآخر 1920 میں ہماری جو خلافت کا آخری چراغ تھا ٹمٹماتا ہوا، اس کو بھی انہوں نے بجھا دیا۔ تو اس وقت احادیث اور قرآن کے تناظر میں بنی اسرائیل کا بھی دور زوال چل رہا ہے، امت مسلمہ کا بھی دور زوال چل رہا ہے۔ اب عنقریب انہی طاقتوں کا آپس میں ٹاکرا ہونے والا ہے، اور پھر اللہ بالآخر اہل ایمان کو فتح عطا فرمائے گا، اور پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ مسلمانوں میں 3 گروہ بن جائیں گے، ایک وہ جو غازی ہوں گے، جن کو اللہ وہ انعامات عطا کرے گا غنیمت کی صورت میں جس کا تصور کرنا مشکل، ایک گروہ جو شہید ہو جائے گا، فرمایا ان کو بدر و احد کے شہداء کے برابر ثواب ملے گا، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو بھاگے گا، میدان چھوڑ جائے گا، قیامت تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے؟ کہنا تو آسان ہے، بھئی ہم تو غازی بنیں گے، شہید بنیں گے، کیا دل سے پوچھے نا، اس میں ہے اتنی صلاحیت کہ وہ میدان میں نکل سکے، اللہ کے راستے میں جا کر اپنی جان دے سکے؟ کہ ہے تصور؟ ہمیں تو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، ٹانگیں ہماری کانپنے لگ جاتی ہیں موت کا تصور کر کے۔ حالانکہ یہ کیوں ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان کامل نہیں ہو سکا۔ جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا، اور ایمان کا کمال ہوتا ہے جہاد کے ذریعے، والموفون بعہد والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، سورہ بقرہ آیت نمبر 177، جس کو آیت البر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے نیکی کا تصور ہمیں سمجھایا ہے۔ ایک نیکی وہ جس کو تم نیکی سمجھتے ہو، وہ غلط تصور ہے۔ قرآن کسے نیکی کہتا ہے؟ نیکی کا جامع تصور کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کیا معنی؟ کہ کامل نیکی کیا ہے؟ کہ تم باطل سے ٹکرا جاؤ، اسلامی نظام کی صداقت اور حقانیت کو منوانے کے لیے اپنی گردن کٹا دو، یہ ہے اصل نیکی۔ یہ کون کرے گا؟ کس نے کرنا ہے؟ فرشتے تو نہیں آئیں گے، میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ لیکن یہ ہمیں مواد کہاں سے ملے گا؟ رب کے قرآن سے۔ یہ قرآن میں نے کوئی بات میری نہیں ہے اس کے اندر، یہ ساری چیزیں میں، اب ٹائم نہیں ہوتا کہ میں تفصیل میں جاؤں، آیات کے ساتھ آپ کو بات سمجھاؤں، لیکن اتنی بات کافی ہے کہ ممبر پر بیٹھا ہوں تو ذمہ داری سے بات کروں گا۔ رات 3:15 بجے میں اپنی ڈائری بند کر کے اٹھا سحری کرنے کے لیے، تراویح کے بعد میں بیٹھ گیا، تاکہ کہ غلط نظریہ، غلط بات آگے نہ چلی جائے، جو صحیح بات ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ پھر ہمارے اندر فکر، میں خود بھی اس کا مخاطب پہلے ہوں کہ میں کس پانی میں کتنا ہوں، کتنا پانی سے باہر ہوں، لیکن ایک فکر، ایک دعوت ہے، اللہ کرے آگے پہنچا رہے، آپ سے آگے پہنچے، چراغ سے چراغ جلے گا تو روشنی ہو جائے گی، اپنا حصہ ڈالنا مقصود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کا، جتنا قرآن سے جڑیں گے یہ راز کھولیں گے آپ پر۔
ہم نے قرآن نہیں نہ پڑھا آج تک، اس لیے پتہ ہی نہیں ہے، بالکل ہم کہتے ہیں لم یبج، بالکل آنکھیں بند، پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی پتہ خبر ہی نہیں ہے۔ جب قرآن کھلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ او ہو ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں سمجھ آئے گی ہماری نمازیں تو گئی، کسی کام کی نہیں ہیں، روزے کس کام کے ہیں ہمارے، تراویح اللہ قبول کرے، بار بار دعائیں تو مانگ رہے ہیں، لیکن تھوڑا حقیقت کے پیرائے میں جائیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں اس وقت۔ تو اپنی تربیت کریں قرآن کے تناظر میں، قرآن کو کھولیں، ترجمے سے تفسیر سے پڑھیں اس کو، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی گرے ساری کھولے گا، قرآن کا فہم، قرآن کا نور دے گا، اور اندر ایک طاقت بھر دے گا اللہ آپ کے۔ پھر ایک خالد بن ولید 60 مجاہدین کو لے کر 60,000 سے ٹکرا جاتا ہے، یہ انسان تصور نہیں کر سکتا، 1000 کے مقابلے میں ایک مجاہد لڑے، کوئی تصور ہے اس چیز کا؟ لیکن حقیقت ہے لڑنے والے لڑے کہ جن کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، جو اللہ کو طاقتور مانتے تھے، دنیا والوں کو نہیں، 60 لاکھ بھی آ جائے تو وہ ایک بھی ان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے کہ وہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اس لیے ملاقات کا شوق ہے نا، ہم نے تیاری کوئی نہیں کی، ہمیں خوف ہے ہم تو موت کے وقت ہی پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، فکر پیدا کرنے کی اور عملی زندگی میں اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔